السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان اشفاق مغل۔ ناظرین، میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہیومن رائٹس کی بات کی جائے، یعنی کہ انسانی حقوق کی بات کی جائے، تو امریکہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کے طور پر پیش کیا ہے، ایز اے چیمپئن پیش کیا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی وائلیشن ہوتی ہے امریکہ بولتا ہے، یا اس نے ایسا پریٹینڈ کیا ہے، شو کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امریکہ کے اندر بھی انسانی حقوق کی وائلیشنز رہی، وہاں پر جو ہے سلیوری رہی، دنیا بھر میں بھی کچھ انہوں نے ایسے اقدامات کیے جب امریکہ پر انگلیاں اٹھی۔ لیکن جہاں کہیں بھی ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس کی بات آئے تو امریکہ فرنٹ فٹ پر ہوتا ہے، اور جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، امریکہ کو ہی آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ وہاں یہ سچویشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، وہاں پر ہیومن رائٹس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو ناظرین، ایسا کچھ اب ایران اور امریکہ کے درمیان میں بھی ہوا ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں ایک اپوزٹ بلاک میں ہیں۔ پہلے تو خیر وہ الائی ہوتے تھے جب وہاں پر انقلاب نہیں آیا تھا، اسلامی انقلاب جب ایران کے اندر آیا تو ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور ایک دوسرے کے خلاف ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو وہ کاؤنٹر کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ ابھی حالیہ ایران کے اندر الیکشن ہوئے اور وہاں ایک سخت گیر موقف رکھنے والے شخص آئے اور وہ صدر بنے، ان کا نام ابراہیم رئیسی ہے۔ ابراہیم رئیسی پر الزام لگایا امریکہ نے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو پھانسیاں دی ہیں، جس کی وجہ سے ان پر انہوں نے پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ یعنی کہ ناظرین، جو ابھی امریکہ نے جس شخص پر پابندی عائد کی ہوئی ہے وہ ایران کا صدر ہے۔ تو ناظرین، ایران میں نئی نئی حکومت بنی ہے، اور ایران میں وہاں کے منحرفین جو حکومت کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، جو ایران کی حکومت کی، ایران کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو تہران کی حکومت کو رعایتیں نہیں دینی چاہیے، انہیں ایرانی عوام کا ساتھ دینا چاہیے۔ یعنی کہ ناظرین، ایران کے اندر سے یہ پیغام گیا ہے امریکہ میں، وہاں کے ایکٹیوسٹ یا وہ لوگ جو امریکی حکومت کو یہ بات کہہ رہے ہیں، جو ایران کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، ایران کی حکومت کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں۔ ناظرین، جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے پر ایرانی حکام کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، تاکہ عوام کو یہ یقین آئے کہ امریکہ ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، امریکہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی لیتا ہے۔ یہ ناظرین ایران کے سابقہ سیاسی قیدی عباس واحد الدین شاہ رفدی نے کی، اور اس کے علاوہ محمد نیک بخت نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ یعنی کہ ناظرین، ایران کے اندر یہ جو منحرفین ہیں، جو گورنمنٹ کے کرائٹک ہیں اور جو پاسٹ میں سیاسی قیدی بھی رہے ہیں، وہ امریکہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ایران پر پابندیاں عائد کریں، ایران پر جو ہے وہ اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ وہ ہیومن رائٹس کی کدھر خلاف ورزی کر رہا ہے، اور خلاف ورزی پر ان کو سزا دی جائے۔ تو ناظرین، امریکہ میں مقیم ایرانیوں کی ایک نیوز ویب سائٹ ہے AVA، جس نے ناظرین واشنگٹن نیشنل پریس کلب میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، اور وہاں انہوں نے یہ ویڈیو چلائی، یہ ویڈیو پیغام ایران سے چلایا، جس میں جو بیسیکلی تو فارسی میں تھا، اس کی ٹرانسلیشن کی گئی انگلش میں، اور لوگوں کو بتایا۔ اس میں ناظرین جو ہیں، جو شاہ رفدی، جو سیاسی قیدی تھے عباس واحد الدین شاہ رفدی، انہوں نے بائیڈن سے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ہماری تکالیف کا ازالہ، آپ کو ہماری تکالیف کا احساس ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا ازالہ کریں، آپ ایران پر پریشر ڈالیں۔ جب ایران پر آپ پریشر ڈالیں گے تو ایران جو ہے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کم سے کم کرے گا۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حزب اختلاف چاہتی ہے کہ آپ ایران، یعنی کہ بائیڈن کو انہوں نے کہا کہ آپ ایرانی حکومت کو ان کی اقتصادی جو سپورٹ ہے وہ فراہم کرنے سے رک جائیں، ان کو اقتصادی سپورٹ فراہم نہ کریں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں اور ان کے خاندانوں کو مغربی ممالک میں رہنے اور کام کرنے سے روکیں، اور اس کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ یعنی کہ ناظرین، انہوں نے یہ کہا، امریکی صدر سے اپیل کی ایک ایرانی شہری نے، کہ آپ ایران کی جو حکومت ہے اس پر اقتصادی پابندیاں نرم نہ کریں، اور جو لوگ وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں ان کو مغربی ممالک میں پناہ نہ دی جائے، کام کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو یہ ناظرین پابندیوں کا جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے شہری نے امریکی صدر سے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایران کی عوام سمجھے گی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اس سے ایرانی عوام کے دلوں میں قداوتیں جو ہیں وہ دور ہوں گی۔ جبکہ ایک اور ایسا ہی پیغام ناظرین نیک بخت جو ہیں، وہ بھی ایکٹیوسٹ ہیں، منحرفین ہیں، انہوں نے اصفہان جو ایران کا ایک اہم شہر ہے وہاں سے یہ پیغام بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے مسئلے کو اٹھایا جائے، اس پر بات کی جائے، ایرانی حکومت پوری قوم کو دبا نہیں سکتی، اور انسانی حقوق کے لیے امریکہ کا دباؤ بڑا امپیکٹ ڈالے گا۔ ناظرین، یہ ایران سے پیغامات گئے امریکہ کے لیے کہ آپ ایران
ایران پر جو ہیں پریشر ڈالیں، ایران کو بتائیں کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ کریں، جبکہ دوسری جانب ناظرین یو این کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس ہیں، انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی کونسل کے سامنے ایران میں انسانی حقوق کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی۔ ویسے تو اسرائیل کے بارے میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایران کے بارے میں بھی یہ رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے اندر انسانی حقوق کے بارے میں جو ہے ان کو گہری تشویش ہے، اور وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں۔ ایران کے اندر سخت سطح پر جو ہے سخت قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جس میں ناظرین جو انہوں نے پرومننٹ ون کا ذکر کیا وہ یہ تھا کہ وہاں قانون کی حکمرانی میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین ایران نے ایک ماڈل دنیا کو پیش کیا اسلامی حکومت کا، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، انہوں نے کہا کہ قانون کی جو حکمرانی ہے وہ ایران میں نہیں ہے، وہاں کمزور نظام ہے، انصاف ہے، انصاف آپ کو اتنا آسانی سے نہیں ملتا ہے ایران کے اندر۔ انہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا ایران کی حکومت پر کہ وہاں جو ہے انصاف آپ کو نہیں ملتا اتنا آسانی سے، اور پھر انہوں نے ناظرین یہ کہا کہ جواب دہی کا یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ناقص طریقہ وہاں پر رائج ہے، یعنی کہ یو این کی رپورٹ میں یہ جو وائلیشنز ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ پہلے تو وہاں قانون کی جو ہے عمل درآمد وہاں پر عملداری ہے ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ناظرین کمزور نظام انصاف ہے، اور تیسرا جواب دہی کا انتہائی ناقص قسم کا انتظام ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی کہا گیا کہ وہاں ایران کی حکومت تشدد کر کے جو سیاسی ناقد ہوتے ہیں ان سے اعتراف جرم کرواتی ہے، اقبال جرم کرواتی ہے، اور پھر ان کو پھانسیاں دیتی ہے۔ یہ ناظرین ایرانی حکومت پر اعتراض اٹھائے گئے، ایران نے ان کو ڈینائی کیا، ایران نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہم پر اٹیک ہے۔ لیکن ناظرین ایران جو ہے ایک اتھارٹیرین رجیم رہی ہے، وہاں کا ایک الگ سسٹم ہے، وہاں ہر کوئی شخص صدر بھی نہیں بن سکتا۔ ہمارے پاکستان میں تو جو بھی چاہے اور صدر کے لیے کنٹیسٹ کر سکتا ہے، وزیر اعظم کے لیے بھی وہ مطلب ہر کوئی بن سکتا ہے۔ اگر میں ایم این اے کا الیکشن لڑوں اور اس کے بعد میں پارلیمنٹ میں چلا جاؤں اکثریت حاصل کر کے میں کر سکتا ہوں، لیکن ایران کے اندر ایسا نہیں ہے ناظرین۔ وہاں اسکریننگ پروسیس ہے، ایک گارڈین کونسل ہوتی ہے جو اسکرین آؤٹ کرتی ہے کہ کون لوگ ایران کا جو ہے صدارت کے ایران کے صدر کے انتخابات لڑ سکیں گے۔ تو ناظرین ایران کے بارے میں یہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کی کونسل نے بھی الزام عائد کیے ہیں۔ امریکی صدر سے بھی ایرانی شہری ایکٹیوسٹ سابقہ سیاسی قیدی عباس واحدین اور محمد نیک بخت نے ویڈیو پیغامات جاری کیے جو امریکہ کے اندر جو ایرانی بستے ہیں انہوں نے چلائے، اور صدر جو بائیڈن سے اپیل کی کہ آپ کوئی کنکریٹ ایکشن لیں۔ ابھی تک آپ نے کوئی کنکریٹ ایکشن نہیں لیا، اور آپ سے ہم پر امید ہیں کہ آپ ہماری جو ہے مشکلات کا ازالہ کریں گے، ایران پر پریشر ڈالیں گے، اور ایرانی حکومت کو اقتصادی سپورٹ نہیں دیں گے جب تک وہ وہاں انسانی حقوق کی جو ہے خلاف ورزیاں وہ ختم نہیں کرتی اور انسانی حقوق کی پر کام نہیں کرتی۔ تو ناظرین آج کی یہ رپورٹ تھی، یہ جو آج کی ہمیں نیوز ملی اور جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ناظرین انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کسی بھی ملک میں ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے۔ جو بھی ملک ہوں، پولیٹیکل الائنس کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہم سب کو مل کر بولنا چاہیے اور ان پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جب تک انشور نہیں ہوں گے تو جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ پاسیبل نہیں ہے۔ تو ناظرین آج کی مجھے اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میرے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آج ناظرین نعمان اشفاق مغل کو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔